نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ 3 سے 4 خبریں ہیں آج اہم ترین جن پہ گفتگو ہوگی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج 5 اگست ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی جانب سے کشمیریوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے جو شب خون مارا گیا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی قیادت نے اراکین اسمبلی کو اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا تھا۔ کل اڈیالہ کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ جو ملک کے دیگر حصوں کی طرح جو لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں 300 پی ٹی آئی کارکنان گرفتار ہوئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج خاص طور پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ہر سال 5 اگست کو جو 2019 میں ہندوستان کی جانب سے جو اقدام کیا گیا تھا کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک احتجاج کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کی جانب سے ایک ریلی کی قیادت کی گئی ہے ڈی چوک میں، اور عطا تارڑ کے سمیت جو ہے رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ حریت رہنما جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور باقی دیگر لوگوں نے بھی اس میں ریلی سے خطاب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 5 اگست 2019 کو ہی سیم مطلب یہ کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور 5 اگست 2023 کو وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت وہ جیل میں ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت نے گزشتہ روز جو ہے وہ اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلایا تھا۔ وہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوگا۔ تو اس احتجاج کو روکنے کے لیے خاص طور پہ پنجاب میں جو کریک ڈاؤن کیا گیا، اس میں 300 کے قریب لاہور میں کارکن اور ان کی جو لوکل سطح کے لیڈرز ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی بھاری نفری جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر تعینات کی گئی ہے، اور لاہور کے علاقوں میں، پھر پنجاب کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں پی ٹی آئی انفلوئنشل ہے، جہاں جہاں ان کا انفلوئنس ہے، وہاں وہاں بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ پولیس کی ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر۔ لاہور کے مختلف حصوں سے گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی تھی، وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ F9 پارک میں جلسے کی اجازت دینے سے انتظامیہ نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جلسہ بھی جو آج ہونا تھا F9 پارک میں اسلام آباد میں، وہ جلسہ ملتوی ہو گیا تھا۔ تو غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ بننے والے افراد کی فی الفور گرفتاری کا انتباہ بھی جاری ہوا تھا۔ گرفتاری کے خدشے پر سلیمان اکرم نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا۔ تو یہ خبریں ہیں آج کی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کی جو قید ہے، ان کو قید میں آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 5 اگست 2023 کو وہ گرفتار ہوئے تھے، اور 5 اگست 2025 آ گیا ہے۔ تو یہ آج کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا تھی۔ اور اسلام آباد میں تو بالکل پی ٹی آئی کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس وقت میں نیشنل پریس کلب کے جو اسٹوڈیو ہے اس میں موجود ہوں، اور میں نے تمام یہ سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی جھنڈا، کسی قسم کی کوئی ریلی، کوئی احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا۔
اسلام آباد میں تو بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. اس وقت تک جو اطلاعات ہیں شام تقریباً 6 بجے تک کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. پورا دن پر امن رہا. شہر کے اندر صرف ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ بھی سرکار کے زیر اہتمام ریلی تھی، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے شرکت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الطاف بٹ ہیں حریت رہنما، انہوں نے شرکت کی ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس ریلی کی قیادت کی ہے، جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم ہیں. وہ ریلی ہم نے دیکھی. تو آج کی جو صورتحال رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی. اور ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو انتہائی اہم خبر ہے، تو وہ خبر بھی آپ کے سامنے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مکمل تو نہیں، لیکن یہ کہ کچھ آپ کو اطلاعات جو ہے وہ میں فراہم کیے دیتا ہوں کہ کل اور آج جو صورتحال رہی ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں کریک ڈاؤن کر کے 300 کارکنوں کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھاری نفری تعینات کر دی گئی. جبکہ پیر کے روز پی ٹی آئی قیادت نے تمام قومی اسمبلی اراکین اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا تھا اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کو حتمی شکل دی تھی. راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے پیش نظر جیل کے اندر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. اڈیالہ حکام نے اضافی سیکیورٹی کے لیے حکام کو خط لکھا تھا. تو یہ صورتحال تھی. پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کو احتجاجی تحریک کے سلسلے میں لاہور میں صورتحال کشیدہ رہی ہے. کل کے دن میں پولیس نے پی ٹی آئی کی قیادت، اہم رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو رات گئے تک لاہور سے جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق 300 کے قریب کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا. پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کو شہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، جن میں سے کچھ ضمانتی مچلقوں پر کچھ کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. تو یہ آپ کو ہم اس وقت بتاتے چلیں کہ 5 اگست والی نوبت کیوں آئی، 5 اگست کو جناب عمران خان جیل کیوں گئے، یہ تمام واقعات آپ کے علم میں ہیں. اور ایک میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں کہ یہ وہی شخص ہے جو کہا کرتا تھا میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ان چوروں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، ان چوروں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ دوسروں کو جو چور چور کہہ رہا ہے، یہ عمران خان وزیر اعظم صاحب یہ خود کہاں سے چوری کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو ان کا سکینڈل، جو ہمارے دوست ہیں رانا ابرار خالد، انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک خبر بریک کی. اس خبر کو رکوانے کے لیے انہوں نے جناب بڑے تگ و دو کی، لیکن یہ کہ اس کی جو تفصیلات ہیں توشہ خانہ سے وہ نہیں فراہم کی جا رہی تھی. پھر وہ تفصیلات لینے کے لیے ہمارے دوست نے عدالت سے رجوع کیا. تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے یہ کل کی بات ہے. تو توشہ خانہ کے اندر کس طرح سے لوٹ مار کی گئی، فرا گوگی اور پنکی پیرنی کا جو ایک گٹھ جوڑ تھا، اس گٹھ جوڑ نے کس طرح سے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو لگوایا. پھر ان کے ساتھ ساتھ جو مٹھو نام کا ایک صاحب تھے جن کا باجوہ صاحب سے بڑا گہرا اور بڑا قریبی تعلق تھا. تو وہ صاحب بھی بڑے چیزوں کے اندر جو ہے ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ رہی ہے. تو عثمان بزدار جیسے بندے کو لگوا کے انہوں نے پنجاب کے اندر جس طرح سے لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا، یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے خود بھی ملاحظہ فرمائی ہیں، نوٹ کی ہیں. تو
پنکی پیرنی خاص طور پہ جو اس زمانے میں بڑی جادوگرنی مشہور ہوئی تھی، پھر یہ مرغیوں کے گوشت جلانا، پھر چھت کے اوپر جو ہے وہ زندہ مرغیوں کو جلایا جاتا تھا، بنی گالا جو ان کا مین گھر تھا، اس گھر کی چھت پہ زندہ مرغیوں کو جلانا اور پھر جادو ٹونے کرنا، یہ وہ فلاں فلاں، اور یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے اب حکومت نے، میں آپ کو یہ بڑی اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کیوں ہے کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ آج روکنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے۔ ایک تو یوم استحصال ہے، یوم استحصال پہ بھارت کے خلاف پوری پاکستانی قوم جو ہے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور اس تمام چیزوں کے اندر یہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ جو گنڈا پور ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو علیمہ خان ہیں وہ بھارت کا نام اس طرح سے لیتی ہیں۔ پچھلے چند روز پہلے انہوں نے صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈریں بھارت سے، ڈریں ہم سے نہ ڈریں، بھائی تم بھارت کی پراکسی ہو کیا، اور یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تم بھارت کی پراکسی ہو۔ تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں، بزنس کو سٹیبل کیا جا رہا ہے، بیرونی دنیا کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں امریکی صدر وہ پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، کچھ معاہدے ہمارے ہونے ہیں، ابھی ایران کے ساتھ کل ہی کوئی 10-11 معاہدے سائن ہوئے ہیں۔ تو پاکستان ایک عالمی جو منڈی ہے اس کی طرف اس وقت جو ہے پاکستان کا رجحان ہے، اور پاکستان اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے جو جب مواقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کے اوپر پی ٹی آئی ہمیشہ سے ہی یہ ملک کے اندر ڈی سٹیبلٹی کی کوشش کرتی ہے، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے جو دھرنے تھے وہ سی پیک کے خلاف دیے گئے تھے، نواز شریف دور میں جب سی پیک آیا تو سی پیک کے خلاف جو ہے انہوں نے 2014 کا دھرنا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے مطلب یہ کہ انڈیا کے ساتھ ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں ان لوگوں سے کہ یہ لوگ قطعی طور پہ ملک کے دوست نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہاں پاکستان کا مسئلہ آتا ہے، جہاں کشمیر کی بات آتی ہے، جہاں پاکستان کی اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے، جہاں بین الاقوامی تعلقات کی بات آتی ہے، وہاں یہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے ٹانگ اڑائی ہے۔ تو ان سے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ یہ کسی صورت بھی ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بالکل سرے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ پاکستان دشمن، عوام دشمن پالیسیاں ہیں۔ 2018 سے لے کے 2022 اپریل 2022 تک جو حالات رہے ملک کے، اس قوم نے کس قسم کے عذاب جھیلے ہیں وہ سب آپ کی نظر میں ہیں۔ تو ایک انتہائی اہم اطلاع ہے کہ ملک ریاض جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا تھا، تاہم ان کی جو جائیدادوں کی کرکی کا معاملہ ہے وہ بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جائیداد کب کرک ہوتی ہے اور کب ان کے خلاف کارروائی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ بیڑیا ٹاؤن وغیرہ جو ہے یہ سب اب تو کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ بکے گا، اور اس کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں۔ تو آج کی جو صورتحال ہے تازہ ترین اس وقت تک کی، وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔